الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولیں فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ شہدائے کربلا، بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ التسلیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت عظام کے تعلق سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ان کے صحابہ کا انتخاب فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے میرے لیے سسرالی رشتے کو منتخب فرمایا ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور بعض صحابہ وہ ہیں جن کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی ہے، اور صحبت کا شرف جو صحابہ کو ملا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تمام صحابہ میں جو خصوصیت اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان میں سے ہر ایک صحابی کو کچھ نہ کچھ جزوی خصوصیت حاصل ہوئی ہے، اگرچہ ان کا مرتبہ بڑا نہ ہو، لیکن ایک خاص فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آقا علیہ السلام سے عطا ہوئی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اگرچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں، لیکن ان کو جو خصوصیت حاصل ہوئی وہ خصوصیت حضرت صدیق اکبر کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ حضرت علی کی خصوصیت یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان انہی کی نسل سے چلا، یہ وہ خصوصیت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں خاص ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جزوی خصوصیت اور جزوی فضیلت۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت ملی، خاص ان کی خصوصیت جو کسی اور کو نہیں ملی، حضرت علی کو بھی نہیں ملی، حضرت صدیق اکبر کو بھی نہ ملی، اور وہ خصوصیت کیا؟ وہ خصوصیت یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ اور چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، پورا گھرانہ نور ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو خاص جزوی فضیلت حضرت عثمان غنی کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے جمع نہ ہوئی سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ تو حضرت عثمان غنی کی یہ خصوصیت ایسی ہے کہ جو کسی بھی نبی کی امتی کو نہ ملی، کیونکہ یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں ہو، اور حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
اب آپ اس سے حضرت عثمان غنی کی جزوی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کے اندر فرق مراتب ضرور ہیں، لیکن یہ سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ پہلے تو ان کے فرق مراتب میں پڑھنے کے لیے امت کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کون ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جب یہ صحابی ہیں تو ان پر آنکھ بند کر لینا یہ امت کے لیے سب سے بہتر کام ہے۔ اگر ادھر ادھر میں پڑے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے، آزمائش میں پڑ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب ہادی اور ایسے ہادی ہیں کہ وہ مقتدا ہیں، ان میں سے ہم جس کی بھی پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ نے اپنے سارے صحابہ کو مقتدا قرار دیا ہے، سارے صحابہ کو مقتدا قرار دیا، فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہر صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے یہ مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کل اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، تو آج سوچا کہ ان باتوں کو آپ کی بارگاہ میں بیان بھی کر دوں، تاکہ یہ جو اہل سنت و جماعت کا ایک نظریہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے صحابیت میں سب سے بڑا مرتبہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے بعد یہ 4 صحابہ یعنی 3 صحابہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات۔ پھر ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے، یعنی 6 تو یہ صحابہ ہو گئے، 6 صحابہ تو یہ، اور ان کے 4 صحابہ تو یہ، اور ان کے علاوہ 6 اور وہ صحابہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کا مژدہ سنا دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر اور صحابہ ہیں جن کو جیتے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مژدہ سنایا۔ تو ان کے بعد عشرہ مبشرہ کا مرتبہ، پھر اس کے بعد اصحاب بدر، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، جن کی تعداد 313 تھی۔ ان عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ امت میں ان صحابہ کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی یہاں پر گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ پھر ایسا نہ ہوا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نے جنگ بدر میں شرکت ہی نہیں کی تھی، تو جب انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو ان کا مرتبہ بلند نہ ہوا۔ یہ ظاہر سی بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے کہ جب جنگ بدر کا موقع پیش آیا تھا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، وہ علیل تھی، بیمار تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عثمان تم ان کی خیر خواہی اور تیمارداری کے لیے رک جاؤ۔
تو حضرت عثمان غنی ان کی خیر خواہی اور تیمارداری کے لیے رک گئے تھے، اور پھر جب جنگ بدر ہو چکی اسی وقت حضرت رقیہ جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو اگرچہ حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مرتبہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا تھا، ان کے شامل نہ ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ تو سب سے پہلے چار خلفائے راشدین، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، اور ان کے بعد بدری صحابہ، اور ان کے بعد اصحاب بیعت رضوان، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ واقعہ طویل ہے اس کا، پھر ان کا مرتبہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام فرق مراتب میں برابر ہیں۔ تو یہ ایک اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے جسے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے بڑے مرتبے والے صحابی یہی چار صحابی ہیں، اور ان میں فرق مراتب اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ان کی خلافت کا دور ہے، کہ جس طریقے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ اب ان کی خلافت کیسے ہوئی، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کیسے بیعت کی، اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینہ اور 4 دن خلافت کی۔ کتنا؟ 10 سال 6 مہینہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی، لیکن ان 10 سال کے عرصے میں اللہ نے آپ کے ہاتھ پر اتنی اسلام کو فتح عطا فرمائی کہ پورا ملک شام، ایران، یہاں تک کہ اسلام افریقہ کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا، عرب سے نکل کر۔ ایسی فتح حضرت عمر فاروق اعظم کے دست حق پرست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ابو لؤلؤ، جو کہ مجوسی مذہب کا تھا، وہ شکایت کرنے کے لیے آیا کہ میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں، اور مغیرہ بن شعبہ مجھ سے ہر روز 4 درہم لیتے ہیں، لہذا آپ ان سے کہیں کہ وہ اس میں کمی کریں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو لؤلؤ، تم بڑے اچھے زرگر ہو، یعنی لوہاری کا کام تمہیں بہت اچھا آتا ہے، 4 درہم دن بھر میں کمانا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس لیے اگر مغیرہ بن شعبہ تم سے 4 درہم لیتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لہذا تم ان کو 4 درہم دیا کرو۔ ابو لؤلؤ مجوسی مذہب کا تھا، غصہ ہو کر چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے ابو لؤلؤ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تم نے ایک دن مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا پر چلے، تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا تذکرہ لوگوں کے درمیان کیا جائے گا۔ یہ کہا اور غصہ ہو کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تاڑ گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ چونکہ ابو لؤلؤ
کو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے آقا مغیرہ بن شعبہ کو 4 درہم دینے کے لیے روزانہ کہا تھا، اسی بات کی وہ دشمنی اس کے دل میں گر کر گئی تھی، اور اس نے یہ ٹھان لیا تھا میں کسی بھی طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ لہذا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نماز پڑھاتے تو آپ صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے اور صفوں کی درستگی کا اعلان کیا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کی درستگی کا اعلان کر رہے تھے کہ اچانک یہ پہلی صف میں پہنچ گیا، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم نے تکبیر کہی، اس نے فوراً زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حضرت عمر فاروق اعظم پر وار کرنا شروع کر دیا۔ کئی گھاؤ آپ کے جسم پر مارے اور بھاگنے لگا، تو جن لوگوں نے اس کو پکڑا ان کو بھی زخمی کر دیا، یہاں تک کہ پھر کسی ایک شخص نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا تو اس نے خود کشی کر لی اور اپنے آپ کو مار لیا۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم کافی زخمی ہو گئے، خون آپ کے جسم سے بہنے لگا، لوگ آپ کو گھر اٹھا کر لے گئے، پہلے نبیذ پلایا گیا، یعنی وہ پانی جو کھجور ڈال کر میٹھا کیا جاتا تھا وہ پانی آپ کو پلایا گیا، تو زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ پانی زخموں سے بہہ گیا۔ بعد میں دودھ پلایا گیا، دودھ بھی زخموں سے بہہ گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وصال فرما جائیں گے۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے حق میں خلافت کا اعلان فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر کافی غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم مجھے مسلمانوں کی امارت کا معاملہ اس شخص کے سپرد کرنے کا مشورہ دیتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں؟ کیا میں اس کے سپرد مسلمانوں کی امارت کا معاملہ کر دوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خاموش کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یقیناً ہمارے لیے ان کی حیات مبارکہ میں لمحہ فکریہ ہے کہ یہ حضرات دین کے معاملات کن کے سپرد کیا کرتے تھے، کیونکہ خلافت کا معاملہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں تھا بلکہ بہت سے دینی امور بھی اس سے وابستہ تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر مرتبے میں کوئی کم نہیں ہے، صحابہ میں فقیہ صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سی حدیثیں ان سے روایت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دین کا معاملہ اور دنیا کا معاملہ، مسلمانوں کی امارت کا معاملہ ان کے سپرد نہ کیا۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی مسجد کا مصلی یا مسجد کی متولیت کس کے سپرد کر رہے ہیں، یہ ہمیں بہت غور کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسا امیر المومنین اپنے بیٹے جو کہ فقیہ ہیں، عالم دین ہیں، ان کے سپرد کرنے سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دین کا بہت بڑا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ گچھ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہر کام اپنی رضامندی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یقیناً یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی بات پر حاکم ہے، ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی معاملے میں اس کو آگوان بنایا گیا ہے، اس کو ان معاملے میں بہت غور و فکر کرنا ہے، چاہے وہ جماعت کا آگوان ہو،
چاہے وہ مسجد کا متولی ہو، چاہے وہ مدرسے کا ٹرسٹی ہو، چاہے وہ کسی بھی دنیاوی یا دینی کام میں آگیوان بنایا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے اپنے ماتحتوں کے بارے میں ضرور سوال جواب ہوگا، اور اسے ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس سے ضرور ان معاملات کے تعلق سے عدل و انصاف کا سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ان سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ غرض کی، پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ تحریر فرما دیں تاکہ خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کے لیے میں علاوہ ان 6 افراد کے کسی اور کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے نام شمار کرائے کہ جن کی حیات مبارکہ میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان سے رسول اللہ خوش تھے اور رسول اللہ ان سے خوش تھے، آپ نے فرمایا کہ ان 6 کے علاوہ میں خلافت کے مناسب کسی اور کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مولائی کائنات اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 کے نام آپ نے شمار کرائے، اور پھر جب دیکھا کہ اب آپ اس دنیا سے رخصت فرما جائیں گے تو آپ نے ان 6 ہی صحابہ کو بلوایا، اور ان 6 صحابہ کے تعلق، ان 6 صحابہ کو فرما دیا کہ تم میں سے خود تم 6 فیصلہ کر لو، اور تم میں سے جو بھی خلافت کا زیادہ حقدار ہو وہ اس منصب کو سنبھال لینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی چند وصیتیں آخری کرنے کے بعد وصال فرما گئے۔ اب مسلمانوں کی خلافت کا معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد 3 دن تک ایسے ہی موقوف رہا، اور کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ 6 حضرات، جس کو بطور مجلس مشاورت حضرت عمر فاروق اعظم نے قرار دیا تھا، ہم نے کل ایک یہ بھی کہا تھا کہ خلیفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجلس مشاورت متعین کر لی جائے، اور پھر وہ مجلس مشاورت جسے چاہے اپنے میں سے خلیفہ چن لے، یہ بھی ایک اسلام کا طریقہ ہے خلیفہ بنانے کا۔ تو اب یہ 6 حضرات خلافت کے معاملات اور خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم 6 لوگ ہیں، پہلے ہم میں سے 3 کے سپرد خلافت کر دیں اور دستبرداری حاصل کر لیں، یعنی 3 لوگ دستبرداری کر لیں حاصل، اور یہ کہہ دیں کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، اور وہ اپنا معاملہ 3 کے سپرد کر دے۔ تو حضرت زبیر نے حضرت علی کے سپرد کر دیا اور کہا کہ میں دستبرداری کرتا ہوں اور میری جگہ پر حضرت علی ہے، یہ الگ ہٹ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا اور یہ کہا کہ میں دستبرداری حاصل کرتا ہوں خلافت سے، اور میں نے خلافت کا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کے سپرد کر دیا اور یہ کہا کہ میں دستبرداری کرتا ہوں حاصل، اور میں نے اپنا معاملہ حضرت عثمان غنی کے سپرد کر دیا۔ اب یہ 3 الگ ہٹ گئے، اور اب باقی 3 مشاورت کے طور پر اراکین مشاورت 3 باقی رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو، حضرت مولائی کائنات اور حضرت عثمان غنی اور خود حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تینوں اب مشورے کے لیے الگ ہو گئے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھاما اور ان کو سائٹ میں لے گئے اور ان سے یہ کہا کہ اے علی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہو، اور تم داماد پیغمبر بھی ہو،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بہت فضائل بیان کیے ہیں، کیا اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو کیا تم میری بیعت کو قبول کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کروں اور کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر کے تم پر اس کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرو اور کسی اور کو مجھ پر خلیفہ مقرر کر دو تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ ان کے دل کینوں سے کیسے صاف تھے۔ خلافت کا معاملہ، اتنی بڑی سلطنت کا معاملہ سپرد کیا جانے والا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی اور کو مجھ پر خلیفہ مقرر کرو گے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اس میں کون سی بات ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ان باتوں کا یہی جواب دو گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بھی تنہائی میں لے گئے، اور حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہی سوال کیا جو حضرت علی سے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو کیا تم میری بیعت قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کروں گا۔ پھر کہا اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کروں اور تمہارے اوپر کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ پھر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پکڑا اور کہا کہ اے عثمان غنی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے طریقے کے مطابق تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر جا کر حضرت علی سے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے، تو حضرت علی بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بات ذہن میں ضرور پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جب دونوں سے ایک جیسے سوال کیے اور دونوں نے ایک جیسے جواب دیے تو پھر ترجیح بلا مرجح، مطلب یہ کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کیوں آگے کیا، جب حضرت عثمان غنی نے بھی دونوں باتوں میں اختیار دیا تھا کہ چاہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو یا چاہو تو میرے اوپر کسی کو خلیفہ مقرر کر دو، میں دونوں باتوں میں تیار ہوں، یہی جواب حضرت علی نے بھی دیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر انہوں نے کیوں بیعت کی؟ تو علماء فرماتے ہیں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں صاحبوں کی غیر موجودگی میں بڑے بڑے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہم مشورے پیش کیا کرتے تھے، ان دونوں ساتھیوں کی غیر موجودگی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے ان دونوں کے بارے میں ان کے نظریے دریافت کیے اور پوچھا کہ تم ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جس بھی صحابی کے پاس جاتے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لیتا تھا۔ اس لیے آپ نے اگرچہ سوال دونوں سے ایک سے کیے، جواب بھی ایک سے دونوں نے دیے، لیکن آپ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس لیے کہ تمام صحابہ کا رجحان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا، اور یہ اللہ کی مشیت بھی تھی، اللہ کی حکمت بھی تھی۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ فرض کر لو اگر سب سے پہلا خلیفہ حضرت علی کو بنا دیا جاتا تو حضرت علی کا انتقال، ان کی شہادت سب کے بعد میں ہوئی ہے، تو پھر کوئی خلیفہ نہیں بن پاتا سوائے حضرت علی کے،
اس لیے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ میرے محبوب کا ہر محبوب صحابی خلافت کے اس منصب پر فائز ہو. اس لیے جیسی جیسی جن کی زندگی رکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا منصب ان کے ویسے ویسے سپرد فرما دیا, اور صحابہ کرام کے دل میں ویسے ویسے ان کے تعلق سے حالات پیدا کر دیے کہ وہ صحابہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے کر, ایک کو دوسرے پر آگے بڑھا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے. ورنہ اگر سب سے پہلے اگر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو حضرت علی کی شہادت سب سے بعد میں ہوئی ہے تو یہی خلیفہ بنے رہتے, کوئی دوسرا خلیفہ بنتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ محبوب کا ہر صحابی اس منصب سے سرفراز ہو. اس وجہ سے حضرت علی کی خلافت ان تینوں کے بعد میں ہوئی. الغرض اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بعد میں ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہلے ہوئی. ایک اور روایت جس کو امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الوائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا. حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت عثمان سے کیوں بیعت کی, حضرت عثمان سے کیوں بیعت کی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو وائل کو جواب دیا, فرمایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک دوسری روایت جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر روایت کرتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے حضرت علی ہی سے کہا تھا, میں نے پہلے حضرت علی ہی سے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت پر آپ سے بیعت کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے حضرت علی سے پہلے کہا تھا کہ میں ان چاروں کی سنت پر تم سے بیعت کرتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. جب حضرت علی نے اس سے دستبرداری کی تو میں نے حضرت عثمان غنی سے اس قسم کی گفتگو کی تو انہوں نے اس کام کو قبول کر لیا. اور اسی روایت کو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نقل فرماتے ہیں. تو یہاں ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے علم میں یہ بات آ گئی ہو, کہ حضرت علی کے علم میں یہ بات آ گئی ہو کہ زیادہ صحابہ کا رجحان حضرت عثمان غنی کی خلافت کی طرف ہے, اس لیے آپ نے صحابہ کے رجحان کے خلاف خلافت کو قبول کرنا پسند نہ کیا اور یہ فرما دیا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں. تو غرض کی پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ مقرر ہونا یہ بھی جلیل القدر صحابہ کے اجماع سے ہوا ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک نے ان کو خلیفہ بنا دیا یا تلوار کے زور پر ان کو خلیفہ بنا دیا گیا, بلکہ صحابہ کرام کے اجماع سے, اور جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے وہ بات مسلمانوں کے لیے ماننا فرض ہو جایا کرتا ہے. اگر مسلمان اس بات کو نہ مانے تو سارے کے سارے مسلمان گناہگار ہوں گے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ صحابہ کی جماعت نے جس کو جس وقت خلیفہ تسلیم کیا ہے تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے, اگر وہ اللہ و رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان پر یہ لازم ہے کہ صحابہ کے اس اجماع کو مانے اور انہوں نے جس مقام پر جس کی خلافت کو قبول کیا ہے اسی مقام پر اس کی خلافت کو وہ بھی قبول کرتے رہیں. اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ بہت غلط کرتا ہے. اور رہی بات یہ کہ صحابہ کی بات اتنی قابل قبول کیوں ہوئی, بھئی صحابہ, میں نے کل گزشتہ بھی یہ بات کہی تھی لیکن وقت نہیں تھا کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ اور مزید گفتگو کروں. لیکن صحابہ, میں نے کہا تھا کہ صحابہ کوئی کم مرتبے کے حامل نہیں ہیں, بلکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
متعدد مقامات پر صحابہ کی تعریفیں فرمائی ہے. بلکہ صحابہ تو صحابہ، جنگوں میں جو صحابہ کے گھوڑے ہانپتے تھے، دوڑتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ہانپنے کو اور ان کے گھوڑے کے دوڑنے کی بھی قسم قرآن کریم میں یاد فرمائی ہے. یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. سورہ عادیات اٹھا کر دیکھیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے صحابہ کے گھوڑے جو میدان جنگ میں اعلاء کلمت الحق کی خاطر، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی خاطر جب نکلتے ہیں تو جب گھوڑے ہانپتے ہیں تو ان کے ہانپنے کی قسم، ان کے دوڑنے کی قسم، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جن کے گھوڑوں کی قسم اللہ یاد فرمائے، اور قسم اسی کی یاد کی جاتی ہے جو بڑے مرتبے والا ہو. اسی لیے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بعد میں ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، صحابی نہیں تھے. ان سے کسی نے کہا، چونکہ انہوں نے دنیا کو، عالم اسلام کو امانت داری سے بھر دیا تھا، اور چند سالوں کے اندر ایسا نظام چلایا تھا کہ ان کی حکومت میں کوئی بھی کسی کا قرضدار نہیں تھا. ایسا نظام آپ نے قائم کیا تھا اور ایسا انصاف قائم کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس انصاف کو دیکھ کر کسی نے ان سے کہا کہ تم تو حضرت امیر معاویہ سے بھی افضل ہو، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو ہمیشہ فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہا، جبکہ تمہارے دور کے اندر انصاف قائم ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو کیا جواب دیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. فرمایا، اے شخص، تو مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تو صحابی رسول امیر معاویہ سے افضل بتاتا ہے؟ ارے عمر بن عبدالعزیز سے تو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کی وہ لعاب جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے میں نکلا کرتی تھی، اور اس لعاب پر جو دھول مٹی چپکتی تھی، عمر بن عبدالعزیز سے بہتر تو وہ دھول اور مٹی ہے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا تھا. تو پتا چلا کہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام اسلام کے نزدیک صحابہ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ نے ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے. قرآن کریم کا 27واں پارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تم میں سے وہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے صحابہ کی دو قسمیں فرمائی ہے. ایک وہ صحابہ جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے تھے، اور وہ صحابہ جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد ایمان لائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے تھے ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. جو ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے بہت بڑے مرتبے والے ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جنگ کی. پھر اللہ نے فرمایا چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابی ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. یعنی یہ میرے محبوب کے صحابہ جتنے بھی ہیں
چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ بھی شیعہ رافضی فرقے کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ان کا ایمان قبول نہیں، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کو طاقت و قوت آ گئی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، اب تو مسلمان کسی سے دبنے والے نہیں تھے، تو اس کے بعد جو ایمان لایا تو وہ ڈر کر ایمان لایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ڈھکوسلے کو اور ان کے اس غلط سوچ کو سرے سے رد فرما دیا، اور کیا کہا کہ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ میرے محبوب کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحابتو کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں فسق و فجور کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فسق و فجور ہیں۔ تو جو صحابہ عادل ہوں اور جب ان کا اتحاد و اجماع کسی کو خلیفہ بنا دیں تو بتائیں کیا وہ اللہ کی رائے کے مخالف ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا خلیفہ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، آگے کیا ہونا ہے یہ بھی اس کو معلوم ہے اور کیا ہوگا یہ بھی اس کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ کو یہ مژدہ سنا دیا کہ اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو جن کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا یقیناً وہ جماعت بڑی مبارک جماعت ہے۔ اور آئیے ایک دوسری آیت کریمہ 11واں پارہ دوسرا رکوع، اللہ صحابہ کے فضائل میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یعنی اور سب میں اگلے پہلے مہاجرین اور انصار، یعنی سب سے پہلے وہ جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے والے، اور پھر جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی پہلے وہ مہاجرین اور انصار یعنی وہ مکہ کے رہنے والے، وہ مدینہ کے رہنے والے، وہ کوئی بھی صحابی ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ پھر فرمایا اور وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ ہم اور آپ کے بارے میں کیا ہم کوئی ایسی بات پاتے ہیں اور یہ بات ٹھوک بجا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ چاہے پوری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں لگا دیا جائے تب بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، یہ تو موت کے بعد ہی پتا چلے گا۔ لیکن صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ ان کے بارے میں یقین کے ساتھ ان کی حیات مبارکہ میں کہا جا سکتا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تیسری آیت کریمہ پارہ 28 رکوع 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے یہاں صدقات کا ذکر فرمایا کہ صدقات کس کے لیے ہے، تو فرمایا کہ صدقات ان ہجرت کرنے والے فقیروں کے لیے، یعنی ان ہجرت کرنے والے غریب صحابہ کے لیے ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو، جو اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، مکہ مکرمہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا اور کافرین نے ان کے نکل جانے کے بعد ان کے گھر پر ان کے مال پر قبضہ جما لیا تھا، تو فرمایا کہ جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو چاہنے کے لیے، یعنی وہ کیوں نکلے؟ ہم اور آپ اپنی مال دولت جائیداد کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، لیکن صحابہ کی وہ جماعت تھی کہ جن کے بزنس مکہ میں تھے، کاروبار مکہ میں تھے، زمین جائیداد مکہ میں تھی، لیکن صرف اس حکم پر
کہ اللہ کے محبوب مدینہ منورہ چلے گئے ہیں، صحابہ کرام نے سب کچھ تیاگ دے دیا اور سارے مال و دولت بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے ان صحابہ کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کے وہ مہاجرین صحابہ جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، یہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. اللہ ان کو اب یہاں پر سچا فرما رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ سچوں کی اتنی جماعت جب کسی کو خلیفہ بنا دے تو کیا اس کا خلیفہ بنانا غلط ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو بھی دیکھا، فاروق اعظم کی خلافت کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا بھی مشاہدہ کیا. آپ غور کریں کہ اتنے سچے لوگ مل کر جن کی خلافت کا اعلان کرتے ہوں اور جن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوں، کیا ان کی خلافت غاصبانہ خلافت ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی خلافت ایسی خلافت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ مولائے کائنات کے مرتبے کو چھین لیا ہو یا ان کے منصب کو چھین لیا ہو؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور آیت کریمہ دیکھیں، پارہ 28 رکوع 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے انصار صحابہ کی تعریف فرمائی. اس سے پہلے کس کی تعریف فرمائی تھی؟ مہاجرین کی. اور انصار کون ہیں؟ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے اور آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. ان کو انصار اس لیے کہا گیا کہ یہ اسلام کے مددگار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. اس کا ماحصل اور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدینہ منورہ کے اندر چند یہودی قبیلے بھی رہا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ قبیلے مدینہ منورہ میں تھے جو یہودی تھے اور بڑے مالدار تھے. ان کے بڑے بڑے باغات تھے، بنگلے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، اور بہت زمین جائیداد اور مال و دولت ان کے پاس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو یہ ایمان نہیں لائے، مگر ان میں سے چند لوگ ایمان لے آئے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہوا کو سازگار بنانے کے لیے ان تینوں قبیلوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا اور ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اے یہودیو، اگرچہ تمہیں اسلام نہیں لانا ہے تو مت لاؤ، لیکن ہمارے خلاف کوئی سازش مت کرنا، ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دینا. ہاں، اگر کوئی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہو تو تم کو ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ معاہدہ ان سے کیا تھا اور انہوں نے اس معاہدے پر پختگی اختیار کر لی تھی. کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے. جب جنگ بدر ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو یہودی کہنے لگے کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جس کی خبر ہم دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہماری کتابوں میں کہ کم جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری پڑ جائیں گی. تو یہ 313 1000 پر بھاری پڑ گئے. لیکن جب دوسرے سال جنگ احد ہوئی اور اس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، کئی صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، تو ان یہودیوں کے پر کھل گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم مکہ کے کافروں سے مل کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور بنو قریظہ کے سردار یہ مکہ مکرمہ میں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان سے معاہدہ کیا کہ تم مکہ پر حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو بیچ میں پیس کے رکھ دیں گے. ادھر یہ وہاں مکہ میں جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے ان سے یہ معاہدہ کر رہے تھے، اور ادھر اللہ اپنے محبوب کو ساری باتیں بتا رہا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے آ کر یہ ساری باتیں بتا دی کہ محبوب آپ کے حلیف جنہوں نے آپ سے جینے مرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا وہ آپ کے دشمنوں سے جا کر آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ کا حکم ملا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے پورے علاقے کو گھیر لیا، ان کے پورے قلعے کو گھیر لیا، چند دنوں تک ان کو گھیرے رکھا، یہاں تک کہ وہ لوگ صلح پر آمادہ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو یہ حکم سنایا کہ تم مدینہ منورہ سے کوچ کر جاؤ، یہاں سے تم چلے جاؤ، مدینہ منورہ تمہیں خالی کر دینا ہے، اس لیے کہ تم نے وعدے کی مخالفت کی ہے۔ ہاں، ایک اونٹ پر جتنا تم سامان لادنا چاہو لے جا سکتے ہو، تو یہ ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان لادنا چاہتے تھے لے گئے۔ اب جو باقی بچا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں مال فے، اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس میں مسلمان کافرین سے باقاعدہ جنگ کرے، اور جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کی فتح ہو جائے، اور اس کے بعد جو مال کافروں کے ہاتھ سے آئے وہ ہوتا ہے مال غنیمت، اور اس مال کو مجاہدین پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو مال بغیر کسی لڑائی کے ہاتھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو اب یہ جو مال یہودیوں سے آیا تھا یہ بغیر لڑائی کے آیا، اس میں لڑنا نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس سے پہلے کی آیتیں ہیں کہ اے مسلمانوں، نہ تو تم نے اس میں تلواریں چلائی ہے، نہ کوئی اپنی طاقت کو خرچ کیا ہے، لہذا یہ سارا کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال جو بنو قریظہ کا، ان کے گھر، ان کے باغات، ان کی زمین جائیداد، ان کے سونے چاندی کے انبار، یہ جتنے بھی مال آئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ محبوب کے ساتھ جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب گھر بار چھوڑ دیا تھا، یہ مال ان کو دے دیا جائے، یہ مال ان کو دے دیا جائے۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ مال جو بنو قریظہ سے ملا ہے وہ دے دیا جائے ان مہاجرین فقراء کو جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے تھے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کو تلاش کرنے کی وجہ سے، تو یہ مال ان کو دے دیا جائے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے سے مدینہ کے رہنے والے تھے، بھائی اگر یوں دیکھا جائے کہ پہلے سے جو مدینہ میں رہنے والے تھے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مال کے حقدار تو ہم ہیں، اتنے سال سے ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ان یہودیوں نے ہم سے سود وصول کر جمع کر کے یہ مال جمع کیا ہے، یہ مال تو ہمارا حق ہے۔ انصار یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت صحابہ کے دل میں ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھنے کے باوجود بھی مال کے بارے میں اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو انصار صحابہ نے کیا کہا؟ انصار صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مال جو آپ کو ملا ہے اور آپ نے اپنے وطن والوں کو، مہاجرین کو جو یہ مال تقسیم کر دیا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ مال ان کو ملے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان سے مالی محبت نہیں کرتا ہے، مسلمان تو مسلمان کے لیے وہ چاہتا ہے جس میں اس کے دین کا بھی بھلا ہو اور دنیا کا بھی بھلا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے مسلمانوں میں، ہم میں اور آپ میں وہ خصلتیں باقی نہیں رہی، لیکن انصار صحابہ کا جذبہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی۔ اللہ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ کو پہلے سے ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور ایمان کو ٹھکانہ بنا رکھا تھا، وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو مال مہاجرین کو دیا گیا ہے اس مال سے اپنے دل میں کچھ بھی کینہ نہیں پاتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر ان کی کوئی کپٹ نہیں ہے کہ مال ان کو کیوں دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انصار کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ میرے محبوب کے وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے،
ان کا معاملہ یہ دیکھو کہ وہ کیسے جو ہے مال کی محبت ان کے دل میں بالکل ہے ہی نہیں کہ وہ اس مال کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تقسیم کر دے اسی طریقے سے وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انصار کی جماعت جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، اور انہی انصار کی جماعت نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، وہی انصار کی جماعت مہاجرین کے ساتھ فاروق اعظم کے ساتھ میں بھی تھی، اور وہی انصار کی جماعت حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں بھی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی تعریفیں قرآن مجید میں خداوند قدوس فرمائیں، کیا ان کا اجماع کسی غلط بات پر ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی جمعیت کسی غلط بات پر ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ نے جس کو جس مقام پر خلیفہ بنایا وہ عین اللہ کی مشیت کے مطابق تھا، اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ اب اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا کر غلط کیا، حق تو حضرت علی کا تھا، تو وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا بلکہ صحابہ کے مالک کی حقیقی پروردگار عالم سے وہ دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تعریف فرما رہا ہے اور یہ ان کی برائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تعریف کرنے والا اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اگر کوئی اس کی برائی کرتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ اس کی برائی نہیں کرتا بلکہ اس کی برائی کر رہا ہے جس اس کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف یہاں خداوند قدوس کر رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے، یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس قرآن کے معاملات پر عامل ہیں اور اس قرآن کے عقیدے کو ماننے والے ہیں کہ جس عقیدے کو ماننا ہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جماعت اہل سنت و جماعت کو قرار دیا ہے کہ جو جماعت دنیا میں بھی نجات یافتہ ہے اور آخرت میں بھی نجات یافتہ رہے گی۔ لہذا صحابہ کے وہ تبرعی جو صحابہ پر تبرع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا بولتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ان کی جھوٹی روایتوں پر، اس لیے کہ ان کی یہ ساری جھوٹی روایتیں صرف قصہ اور کہانی پر مبنی ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کی روایتیں قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، صحابہ کا بھی وفادار رکھے اور اہل بیت کا بھی وفادار رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔